پولوشن واٹر بورن ڈیزیز یہ بھی صحت عامہ میں آتا ہے کہ انسان کی وجہ سے جو گندگی پیدا ہو رہی ہے اور اس گندگی کی وجہ سے انسان کے اندر جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس پر ٹاپک تھا. تو یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اگر انسانی رویے پر بات کیجئے تو انسان ظاہر ہے کیا کرتا ہے؟ ماحول کو خراب کرتا ہے. انسان کا رویہ کیا کرتا ہے؟ ماحول کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اور ماحول کی گندگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے. اور انسان کی اگر صحت خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ یعنی اس کا اثر انسان کے رویے پر چلا جاتا ہے. تو تینوں کا کہنا میں چاہ رہا ہوں، انسانی صحت، انسانی رویہ اور ماحول، تینوں کا آپس میں انٹریکشن ہے، انٹیگریسی ہے، آپس میں تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. تینوں ایک دوسرے پر امپیکٹ رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر رکھتے ہیں. ایک دوسرے سے گہرا تعلق بھی ہے اور ایک دوسرے پر امپیکٹ بھی رکھتے ہیں. تینوں کا کون کون سی چیزیں؟ ماحول، صحت انسانی اور انسانی رویہ، یہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے. تو انسانی رویے پر اگر بات کریں شروع میں تو آج کل تو میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے تنقید کرنا بند کر دیں، لوگوں پر تنقید کرنا بند کر دیں، لوگوں پر تنقید کرنا بند کر دیں. کیوں؟ تنقید سے آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا. 60 سال کے قریب میری عمر ہے اور میں نے تنقید سے کچھ حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 60 سال تک میں نے تنقید سے کچھ حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تنقید سے صلاح ہونی چاہیے تھی ہماری، لیکن قطعی طور پر کوئی صلاح نہیں ہوتی. تنقید ایسے لوگ دیکھنے میں آیا کر رہے ہیں جن کو خود شعور، سمجھ، بوجھ، ادراک نہیں ہے. کامنلی ایسے لوگ. ویسے بھی ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے دوسرے لوگوں کو عقل سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں جن کو خود سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سادہ زبان اگر میں بولوں تو جن کو خود مت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جن کو خود مت نہیں ہے وہ خود دوسرے لوگوں کو مت دے رہے ہوتے ہیں، بڑے آسان طریقے سے مت دے رہے ہوتے ہیں. یار آپ نے دوسرے لوگوں کو اگر اس طرح کی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی ایسی بات اس کے متعلق کرنی ہے، تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ہم جانا اس کو مشورہ دے رہے ہیں، کیا وہ بندہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے؟ فرسٹ تھنگ کہ کیا وہ بندہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے؟ نہیں سننا چاہتا. دوسری بات، کیا اس کو وہ بات ہضم ہو رہی ہے آپ کی؟ نہیں ہضم ہو رہی. کیا اس کو وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بادریشن، بدمزگی، انتشار پیدا ہوگا اور لڑائی ہونے کے بھی چانسز ہے. تو اپنے آپ کو حد میں ہمیں رکھنا چاہیے، حد کا تعین کرنا چاہیے. کب؟ ہر چیز میں حد کا تعین کرنا چاہیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن گفتگو کرتے وقت حد کا تعین خصوصی کرنا چاہیے. انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا، حد کا تعین کرنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کو مشورے سے نوازنا چاہیے؟ وہ تو مشورہ لینے ہی نہیں چاہ رہا. کیا میری بات اس کو ہضم ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود ہمیں بڑا شوق ہے ایک دوسرے کو سمجھانے کا، ایک دوسرے کو سمجھانے کا بڑا شوق.
یار اگر آپ سمجھانا ہی چاہ رہے ہیں، ہم اپنا شوق ہی پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو علیحدگی میں وہ بات کریں، اور جس کے متعلقہ بات ہے اس کو ہی کہیں، علیحدگی میں کہیں اور جس کے متعلقہ بات ہے اس کو کہیں۔ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو آپ کہیں گے تو چغلی کے زمرے میں آئے گا اور بادریشن بدمزگی انتشار پیدا ہوگا معاشرے میں۔ تو کیا ہم ایک ذمہ دار شہری نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ ہم بدمزگی بادریشن انتشار نہ پیدا کریں، یا ہماری زبان سے کوئی دکھی نہ ہو، تکلیف میں نہ آئے، یا معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو؟ یہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ ہم ایک ذمہ دار شہری ہوں تو ہمارے اوپر ذمہ داری آئے نا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو تو محسوس ہی نہیں کر رہے، ہم تو خام خواہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے کچھ حاصل نہیں ہے، خرابی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ لا حاصل گفتگو ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ حاصل گفتگو کیا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر بہتری لائیں، اپنے بارے میں سوچ وچار کریں۔ اگر سمجھانا ہی ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اگر ہمارے اندر بہتری آئے گی تو کیا خیال ہے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی؟ ہم معاشرے کا یونٹ ہے، ہمارے اندر جو بہتری آتی ہے اس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ ہماری اگر صلاح ہوتی ہے تو معاشرے کی صلاح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اندر خرابی آئے تو پورے جسم میں خرابی آئے، اور جس کے اندر بہتری آئے پورے جسم میں بہتری آتی ہے۔ تو ایک انسان کے اندر اگر بہتری آئے تو پورے معاشرے میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے۔ ہمارے اندر تب بہتری ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اپنے آپ کو مت دیں گے، ڈیفینیٹ اس کا معاشرے کو امپیکٹ جائے گا، معاشرے پر اس کا اثر ہوگا۔ ہم تو اپنے آپ کو سمجھانا ہی نہیں چاہ رہے، ہم اپنی ساری توانائی، سارا ٹائم یا دوسروں کے بارے میں گفتگو کر کے ضائع کر رہے ہوتے، یا خام خواہ دوسروں کو بات دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا فضول قسم کے مشورے دینا شروع کر دیتے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے بعد تنقید نہیں کرنی لوگوں پر، اس کو وائنڈ اپ کریں، اس کی جگہ دوسرا سبجیکٹ لے آئیں، لوگوں کو داد دینا سیکھیں، لوگوں کو داد دینا سیکھیں۔ داد دینے کے لیے کتنے کروڑ روپیہ چاہیے، کتنی بڑی تعلیم چاہیے، کتنا بڑا عہدہ چاہیے داد دینے کے لیے؟ یا چند الفاظ کسی کو ٹیچر کرنے کے لیے استعمال کیجیے، چند الفاظ کسی کے فیور میں بولے جا سکتے ہیں، ایسا ہے؟ اگر چند الفاظ بھی آپ نہیں بولنا چاہتے، اسی سے کام لینا چاہ رہے ہیں، چند الفاظ سے کسی کو داد دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی اگر ہم کنجوسی کرنا چاہ رہے ہیں، چند الفاظ کسی کے حق میں نہیں بولنا چاہ رہے، تو داد تو تالیاں بجا کر بھی دی جا سکتی۔ اس میں کتنا کروڑ روپیہ خرچ آیا میرا، کتنی بڑی تعلیم اس میں درکار ہے تالیاں بجانے میں، کتنا بڑا عہدہ چاہیے، داد تو اس طرح بھی دی جا سکتی، لیکن ہمیشہ داد دے، اور داد ٹیم کو دے۔ ٹیم اس کو کہتے ہیں کہ میں تبھی بول رہا ہوں جب آپ سن رہے ہیں، تو دونوں کا رول ہے، دونوں ذمہ دار ہیں، یہ ٹیم ہے۔ اگر میری داد بنتی ہے تو آپ کی بھی داد بنتی ہے۔ یہ داد سب کو دینا سیکھیں، اور اس سے آگے میں چل رہا ہوں کہ لوگوں کی عزت کرنا ہم سیکھیں۔ ایک تو بتا رہا ہوں نا، تنقید کرنا بالکل بند کریں، دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ جناب داد دیں،
اور تیسرا میں بتا رہا ہوں کہ عزت کرنا لوگوں کی سیکھیں ہم. کس کی عزت کرنی ہے؟ پلیز کنسرن ود دیٹ کہ کون بڑے عہدے پر ہے، کون چھوٹے عہدے پر، کون کیا ہے. داد دینا یا عزت کرنا ایک دوسرے کی سیکھنی ہے ہمیں. عزت کرنی کس کی عزت کرنی ہے؟ ایک دوسرے کی. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، سب کی عزت کرنی ہے. کیونکہ جب ہم سب کی عزت کرنا سیکھیں گے تو ہمارے رویے میں یہ انٹیک ہو جائے گی چیز نا. ہمارا رویہ ایسا ہو جائے گا، عزت کرنے والا رویہ ہو جائے گا. سب کی عزت کرنی ہے. کیوں؟ سب عزت کے حقدار ہیں. سب چاہتے ہیں ہماری عزت ہو. میں چاہتا ہوں میری عزت ہو تو آپ بھی چاہتے ہیں میری عزت. آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو. ایسا نہیں ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو. ہر انسان عزت کا خواہش مند ہے. اور ہر انسان عزت کا خواہش مند ہی نہیں، صرف وہ عزت کا حقدار بھی ہے یار. تو ہمیں ہر انسان کی عزت کریں. ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے. عزت اور احترام یہ تین چیزیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے سوسائٹی سے، یہ تینوں چیزیں دور ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی کا بے روی کا شکار ہے. پہلی چیز تنقید کرنا ہم نے سیکھی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز داد دینی چاہیے لوگوں کو اس کے کام کی، تاکہ کام اور آگے بڑھے، لوگ اور آگے ترقی کریں، لوگ خوش ہو کر کام کریں. اور تیسرا ہر انسان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ادب کرنا. یہ ایک بہت واضح سبجیکٹ ہے، یہ تربیت میں آتا ہے. تو لہذا ہم نے یہ تین باتیں میں نے صرف